बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मेरे बाकमाल साथी अकरम साहब निहायत अक्लमंद और दीनदार आदमी थे। वो जहेज देने के सख्त खिलाफ थे। आज भी एक रिश्ता सकीना के लिए आया था। बड़े ही सलीके के साथ सकीना ट्रे में चाय रखकर अंदर आई थी। सलीके से दुपट्टा कर रखा था। जैसे ही लड़के की माँ ने सकीना को देखा तो मुस्कुरा उठी। अपने साथ बैठे हुए बेटे को कंधों से झटक कर इशारा करने लगी कि वो देखो, यही है लड़की। बैठे हुए लड़के ने जब सकीना को देखा तो अगले पल मुस्कुराकर सर झुका गया। कहने लगा कि हाँ ठीक है, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। इसकी माँ भी उठी, अपनी दूसरी जानिब सकीना को बिठाया और इसे कहने लगी, बस आपकी बेटी तो हमें पसंद आ चुकी है, यही हमारे घर की बहू बनेगी। सामने सकीना के माँ बाप बैठे थे। जब इन्होंने यह सुना तो मुस्कुरा उठे, खुश हो गए कि बस अल्लाह ताला हमारी बेटी के नेक नसीब करे। लड़के वाले भी अच्छे खाते कमाते थे और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते थे। सकीना को भी इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था। वो बहुत खुश थी। लेकिन जब लड़के की माँ कहने लगी कि देखिए भाई साहब, मेरी कोई बेटी नहीं है, सिर्फ एक बेटा है। हम आपकी बेटी को बिल्कुल अपनी आंख का तारा बनाकर रखेंगे और इसे बहुत खुश रखेंगे, क्योंकि हमारा बेटा एक ही है, लाडला है और पूरे खानदान की लड़कियों की नजर इस पर है। अभी पिछले हफ्ते ही मेरी दूर की ममानी अपनी भांजी का रिश्ता लेकर मेरे बेटे के लिए आई थी। कहने लगी कि वो जहेज में मेरे बच्चे को एक घर देंगे और जमीनें भी नाम करेंगे और फिर शादी के बाद कारोबार में भी हिस्सेदारी देंगे। लेकिन हमने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि इनकी लड़की बड़ी ही दुबली पतली सी है। ऐसा लगता है जैसे ढांचे में रूह हो। कुछ नैन नक्श भी खास नहीं थे। इसलिए सोचा कि अपने इकलौते बेटे की शादी करेंगे तो हसीनो जमील लड़की के साथ। अब आपकी बच्ची हमें पसंद आ चुकी है, लेकिन बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे खानदान में बेइज्जती ना हो सके, बल्कि जिस खानदान में भी हमारे बेटे की शादी हो वो लोग हमारे बेटे को अपना बेटा समझकर और अपनी बेटी को अपना जिगरे गोशा समझकर जो मर्जी दे दें। इसे जहेज तो नहीं कह सकते, बल्कि अपनी बेटी और होने वाले बेटे के लिए तो कर सकते हैं। यूं घुमा फिराकर बात लड़के वाले जहेज पर ही कर चुके थे। अकरम साहब ने जब ये सुना तो अपनी बीवी को देखने लगे और चेहरे पर एक तरीके से मुस्कुराहट आ गई और गहरी सांस खारिज करके रह चुके थे। इतनी तमीद बांधने के बाद लड़के वालों ने एक मर्तबा फिर जहेज की डिमांड कर ली थी। अकरम साहब कहने लगे कि आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं, हम आपके बेटे को क्या दें जहेज के नाम पर, आप किस चीज की डिमांड करते हैं। अगले ही पल लड़के की मां सकीना को अपने साथ लगाकर कहने लगी, बस ज्यादा कुछ नहीं, जैसा उन लड़की वालों ने कहा था कि वो हमारे बेटे को गाड़ी, घर, कारोबार में हिस्सेदारी देंगे, इसको शायाने शान जहेज देंगे ताकि उन लोगों का भी मुंह बंद हो सके। अकरम साहब ने जब ये सुना तो फौरन उठ खड़े हुए, कहने लगे कि बहुत मेहरबानी आपकी, दरअसल मुझे काम है और मैं काम पर जा रहा हूँ। आप लोग चाय पी चुके हैं तो यहाँ से चले जाइएगा। इसका साफ मतलब था कि अकरम साहब अपनी बेटी का रिश्ता इनके घर में नहीं करना चाहते। इस मर्तबा भी वो लोग वापस जा चुके थे। तरह तरह की बातें करके गए थे कि पता नहीं कैसे लोग हैं, शर्म ही नहीं है। अरे आज के जमाने में तो जहेज के बगैर शादी ही नहीं होती। अगर यूं ही जिद अड़ाकर बैठे रहेंगे तो इनकी बेटियों की कभी शादी नहीं हो पाएगी और यूं ही जवानी ढल जाएगी। सकीना बुत बन चुकी थी। कमरे में बैठकर रोने लगी और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी कि अब्बा जहेज के नाम पर भागते क्यों हैं? अगर थोड़ा बहुत दे देंगे तो क्या हो जाएगा? इतनी ज्यादा जायदाद है अब्बा की, क्या वो अपनी इतनी जायदाद में से हमें जहेज नहीं दे सकते? ऐसे तो हम सारे यूं ही बैठे रह जाएंगे। अरे मैं तो बड़ी हूँ, मेरे बाद मेरी 4 बहनें और भी मौजूद हैं और हम चारों के चार बस इसीलिए घर बैठी रहेंगी कि क्योंकि हमारा बाप हमें जहेज नहीं दे सकता। इतना कहकर सकीना उठकर वहां से जा चुकी थी। ये भी नहीं देख पाई कि दरवाजे के बाहर इसका बाप खड़ा इसकी बातों को सुन चुका है। अभी वो अपने कमरे में बैठी सर झुकाकर रो रही थी कि जब सकीना का बाप इसके कमरे में गया। अब्बा को देखकर इसने फौरन आंसू साफ किए और दुपट्टा अपने सर पर ठीक किया। इसके वालिद कहने लगे कि बेटा, बाप कभी भी अपनी बेटियों के लिए बुरा नहीं चाहते। जहेज का क्या है, मैं तो ट्रक भर के जहेज दे दूंगा, जमीनें, घर सब कुछ दे दूंगा, लेकिन तुम मेरी 5 बेटियां हो और पांचों की पांचों मुझे बेहद अजीज हो। अगर मैं मेरी एक बेटी को जहेज दूंगा तो दूसरी बेटी को भी देना पड़ेगा और फिर तीसरी और चौथी को भी। लेकिन मसला यह है बेटा, मैं जिस भी बेटी को जहेज दूंगा अगली मर्तबा आने वाले लोग इससे भी ज्यादा की डिमांड करेंगे। यूं तो सबको देता देता मैं कंगाल हो जाऊंगा। बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती है। तुम खुद सोचो, लोग मेरी बेटियों को ब्याहने के लिए आते हैं या फिर सामान लेकर अपने कमरे भरने के लिए। हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहां पर लोगों की पता है सोच क्या होती है। वो सोचते हैं कि बस बेटे की शादी की उम्र हो गई है
तो किसी न किसी तरह पैसे जोड़कर उधार लेकर घर बना लेंगे, लेकिन जब इसमें सामान रखने की बात आएगी, बेटे के कारोबार की बात आएगी, आने जाने के मसले मसाइल आएंगे, तो ये बेटे की शादी कर देते हैं। मुनासिब घर देखकर लड़की ढूंढेंगे, फिर इनसे जहेज की डिमांड करेंगे और जहेज में ये सामान, गाड़ियां, कारोबार भी मांग लेंगे और यूं आधा खर्चा इस लड़की की तरफ से हो जाएगा, जिसको आज से पहले ये जानते भी नहीं होंगे। बेटा, मैं कभी भी तुम लोगों को उन लोगों के सुपुर्द कर ही नहीं सकता जो तुम लोगों को सिर्फ इसलिए अपने घर लेकर जाएं क्योंकि तुम लोग अपने साथ सामान लेकर आई हो। सकीना खामोशी से सर झुकाए सब सुन रही थी। इसकी बाकी बहनें भी वहां पर आ चुकी थी और माँ भी। अकरम साहब कहने लगे कि बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम लोगों का बाप तुम लोगों से इतनी मोहब्बत करता है, तुम लोगों के लिए कभी भी गलत फैसला नहीं करेगा। तुम लोग मुझ पर बोझ नहीं हो। अगर मुझे सारी उम्र भी तुम लोगों को अपने पास बिठाकर रखना पड़ा तो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को गलत हाथों में सौंप कर बाद में पछताना नहीं चाहता। मैं तुम लोगों को दर्दों में झोंकना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद घुट घुट कर जीती रहे और ताने सहती रहे। ये सुनकर सकीना अब्बा से मुआफी मांगने लगी कि मैं बिला वजह ही जज्बाती हो गई थी। अकरम साहब तो वहां से चले गए जबकि सकीना गहरी सांस खारिज करके रह चुकी थी। सकीना की उम्र 28 साल हो चुकी थी और अभी तक इसकी शादी नहीं हो पाई थी। कितने ही रिश्ते आए थे और हर रिश्ता आने वाला ये कहता था कि हम जहेज लेंगे। जहेज के नाम पर मुआशरे में अब तक जो कुछ होता आया था वो सब कुछ किसी से भी ढका छुपा नहीं है। यही बातें थी जिनसे अकरम साहब डर जाया करते थे। चंद माह फिर यूं ही गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मुनासिब रिश्ता नहीं आया था। एक रोज मोहल्ले की ही खाला रुकैया इनके पास आई और आकर कहने लगी कि मेरी एक जानने वाली है, इन्होंने मोहल्ले में मरियम की शादी पर तुम्हारी बेटी सकीना को पसंद कर लिया है। खैर से अच्छे खाते पीते लोग हैं, कहते हैं जो खुद खाएंगे वो तुम्हारी बेटी को भी खिला देंगे। बड़े ही खुश अखलाक लोग हैं। आज तक इनके खानदान में तलाक नहीं हुई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सकीना की बात चलाऊं। सकीना की माँ तो गहरी सांस खारिज करके रह चुकी थी। कहने लगी कि बातें तो कितनी ही चल चुकी हैं, लेकिन रिश्ता भी तो पक्का हो तब बात है ना। जब तक अकरम साहब हाँ नहीं करते तब तक शादी होने से रही। जब ये बातें बैठकर दोनों खवातीन कर रही थी तब ही मेहमान खाने में अकरम साहब और इनके दोस्त अनवर बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। दोनों बचपन से ही एक साथ थे, लेकिन फिर पढ़ाई के बाद अकरम साहब ने तो इसी शहर में ही अपना कारोबार शुरू किया था, मगर अनवर साहब ने दूसरे शहर जाकर अपना कारोबार शुरू किया था और एक लंबे अरसे के बाद अकरम से मिलने के लिए आए थे। इन्होंने अपनी बेटियों के रिश्ते के बारे में भी जिक्र कर दिया था कि लोग जो भी आते हैं सबसे पहले जहेज मांगते हैं और अभी भी घर के बाहर आई औरत यही बात कर रही थी कि वो लोग जो है इसके सख्त खिलाफ है। इन्होंने तो मुझसे जहेज की कोई डिमांड ही नहीं की। यूं सकीना की अम्मी ने कह दिया कि ठीक है, आप उन लोगों को हमसे मिलवा दें, हो सकता है इस मर्तबा मेरी बेटी का नसीब उनके साथ जुड़ चुका हो। सकीना उस वक्त भी बर्तन धो रही थी। जब इसने ये अल्फाज सुने फौरन बाहर आई और कहने लगी कि अम्मा छोड़ो, एक मर्तबा फिर मुझे तैयार होना पड़ेगा। बाजार से मिठाई आएगी, समोसे आएंगे, चाय बिस्कुट में बहुत पैसे जाया हो जाएंगे। जब पता भी है कि हर कोई जहेज के ही पीछे मरता है तो बिला वजह खर्चा करने की क्या जरूरत है। वो भी जैसे दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी। बहरहाल चंद रोज बाद लड़के वाले इनके यहाँ मिलने के लिए आ चुके थे। लड़के वालों की तबीयत वाकई में ही बहुत अच्छी थी। सकीना जो थी ही बहुत प्यारी लड़की, देखते ही वो इसे पसंद कर चुकी थी। कहने लगे कि हम अब इस पर फिदा हो चुके हैं, बस नहीं चल रहा कि अभी अपनी बच्ची को अपने घर बहू बनाकर ले जाऊं। औरत का यह कहना था कि मेरे यहाँ एक बेटी और एक बेटा है, दोनों ही मुझे चांद से प्यारे हैं। मैं जानती हूँ कि जो सलूक मैं अपनी बहू के साथ करूंगी कल को वही सलूक मेरी बेटी के साथ भी होगा। इनकी बातें अकरम साहब को मुतासर कर रही थी। कहने लगे कि हम अगले ही हफ्ते आएंगे और मंगनी की रस्म कट जाएंगे। इन्होंने जहेज का नाम तक नहीं लिया था। इसे सुनकर अकरम साहब भी खुश हो गए कि आखिर को इनको मतलब के बंदे मिल चुके थे। कुछ ही रोज बाद वो लोग आए और मंगनी की रस्म भी कर दी गई थी। लड़का भी बड़ा ही खुश शक्ल खूबसूरत नौजवान था। सकीना भी दिल ही दिल में इसकी खातिर खास जगह बना चुकी थी। जल्दी शादी की तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई थी और जोड़ा और ज्वेलरी सब सकीना ने अपनी मर्जी की ही ली थी। मेहंदी की रस्म भी खूब धूम धड़के से की गई। लड़के वाले मेहंदी लेकर लड़की वालों की तरफ आए थे और खूब हल्ला गुल्ला किया। कहीं न कहीं एक अनजाना सा पन था जो अकरम के रवैयों में महसूस हो रहा था। न जाने वो क्या बात थी, समझ नहीं पाए थे। यही दुआ करते रहे कि कल का दिन खैर खैरियत से गुजर जाए और इनकी बेटी इज्जत के साथ रुखसत हो जाए। अगले रोज सारा इंतजाम कर दिया गया था। घर के बाहर ही मौजूद
کھلے میں ٹینٹ لگایا گیا تھا اور وہیں پر سارے انتظامات کیے گئے تھے۔ سکینہ تیار ہو کر آ چکی تھی، دلہن کو تیار سٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا کہ تب ہی مہمان بار بار گھڑی پر وقت دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ ابھی تک بارات نہیں آئی، 1 بجے بارات پہنچ جائے گی اور اب تو 3 بجنے والے ہیں۔ اکرم صاحب نے بھی دیکھا کہ وقت نکلتا جا رہا ہے تو لڑکے والوں کو کال کرنے لگے۔ پہلے تو انہوں نے کال ہی نہ اٹھائی، لیکن پھر جب کال اٹھائی اور بات سنتے ہوئے اکرم صاحب مہمانوں سے الگ ہو گئے تو جو بات انہیں پتا چلی وہ سن کر اکرم صاحب کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے، وہ پریشان دکھائی دینے لگے تھے۔ چلتے چلتے اپنی بیوی کے پاس آئے اور چہرے پر بہت مشکل سے مسکراہٹ رکھتے ہوئے انہیں یہ بتانے لگے کہ آخر کا معاملہ کیا ہے۔ حقیقت جان کر تو اکرم صاحب کی بیوی بھی کافی پریشان ہو چکی تھی، کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا ہو گیا ہے؟ انور صاحب دور ہی کھڑے تھے، اپنے دوست کو پریشان دیکھ کر چلتے ہوئے ان کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ سب خیریت تو ہے، کیا مسئلہ درپیش آیا ہے؟ لڑکے والے ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ اکرم صاحب نے جب یہ سنا تو پہلے تو تھوڑے پریشان ہوئے، پھر ایک جانب میں لے جا کر کہنے لگے کہ لڑکے والوں کی طرف سے فون آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ہم تب ہی بارات لے کر آئیں گے جب آپ ہمارے بچے کو 10 مرلے زمین دیں گے جس میں ایک گھر، استعمال ہونے والی تمام تر ضروریات ہوں گی۔ اگر تو آپ راضی ہیں اور اگلے 1 گھنٹے میں ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہماری طرف سے انکار سمجھے۔ آپ کی بیٹی ذلت و رسوا ہو جائے گی اور وہ یوں بیٹھی رہ جائے گی، لیکن کوئی اس کو بیانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اکرم صاحب یہ بات اپنے دوست کو بتا رہے تھے، دونوں ہی سوچ میں پڑ چکے تھے۔ کافی پریشانی والی بات تھی، فون تو بند ہو چکا تھا مگر وہ ابھی بھی موبائل کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کیسے کیسے لوگ تھے اس دنیا میں، کیسے کیسے حربے اپنایا کرتے تھے۔ پہلے تو رشتہ مانگتے وقت ہی صاف ڈیمانڈ کر دی جاتی تھی کہ جہیز چاہیے، ہم جہیز لیں گے، ہم نے اپنے گھر کے کمروں کو آپ کے دیے ہوئے سامان سے بھرنا ہے۔ لیکن اب تو ایک نیا قانون نکل آیا تھا، اب تو شادی والے روز جب دلہن بنی بیٹی سٹیج پر بیٹھی ہوتی تھی، مہمانوں سے کھچا کھچ حال بھرا ہوتا تھا، تب ہی لڑکے والے کال کر کے کہتے تھے کہ ہماری ڈیمانڈ پوری کرو ورنہ تمہاری بیٹی بیٹھی رہ جائے گی۔ اکرم صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے، جبکہ انور صاحب اس کے پاس آئے۔ تمہیں پہلے ہی اچھے سے جانچ پڑتال کر لینی چاہیے تھی، مگر اکرم صاحب کی آنکھوں میں اس مرتبہ آنسو آ چکے تھے۔ کہنے لگے اور کتنی جانچ پڑتال کرتا، جانچیں پڑتالیں کر کے تو میں نے اپنی بیٹیوں کی عمر گزار دی ہے، اگر ابھی بھی مزید رکتا تو میری بیٹیاں بڑھاپے کو جانے لگتی، پھر کون بیاہتا ان کو؟ پھر تو ان کے لیے شادی شدہ، طلاق یافتہ اور رنڈوے مردوں کا ہی رشتہ آنا تھا، اور پھر ان کے ساتھ زندگی صرف اور صرف نانوں اور ٹسنوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اکرم صاحب کافی پریشان ہو چکے تھے، مہمان بھی آپس میں خسر پسر کرنے لگے کہ آخر اصل بات کیا ہے۔ تبھی انور صاحب نے کال کر کے اپنے بیٹے کو بلایا۔ انور صاحب کے 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹے ہی وہیں شہر میں ہی کاروبار کی نئی برانچ پر دیکھ بھال کر رہے تھے۔ فوراً وہاں پر پہنچے انور صاحب نے 2 بیٹوں کو جا کر اپنی ماں کو لانے کا کہا، جبکہ تیسرے بیٹے سے کہا کہ میں تمہاری شادی اپنے دوست اکرم صاحب کی بیٹی سے کروانا چاہتا ہوں، کیا تم شادی کے لیے رضامند ہو؟ پہلے تو وہ گھبرایا تھا، کہنے لگا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ جب پورا بتایا گیا تو سن کر وہ لڑکا بھی رضامند ہو گیا۔ اکرم صاحب جو کچھ دیر کے لیے بہت ٹوٹ چکے تھے، پھر سے انہیں اپنی جان میں جان آتی محسوس ہونے لگی تھی، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ اسی پل انہوں نے لڑکے والوں کو کال ملائی، فوراً کال اٹھا لی گئی۔ لڑکے کا باپ بڑے ہی گھمنڈی انداز میں کہہ رہا تھا کہ ہاں بھائی اکرم صاحب، کیا سوچا پھر آپ نے؟ اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے یا زمانے بھر میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جانا ہے؟ یہ سن کر فوراً بولے کہ آپ کو ٹرک بھر کر جہیز اور 10 مرلہ پلاٹ چاہیے نا، میں سب کچھ دے دوں گا، آپ لوگ لینے کے لیے آ جائیں۔ اگلے ہی پل لڑکے کی بارات بڑی دھوم دھام سے اپنے گھر سے چل پڑی تھی۔ بہو لانے سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ ہماری ڈیمانڈیں پوری ہو چکی ہیں اور اب ہمارا گھر نئے فرنیچر اور سامان سے بھر جائے گا۔ لڑکے کی ماں اپنی دیورانی، جیٹھانی اور بہنوں اور کزنوں کو بھی یہی نصیحت کر رہی تھی کہ دیکھا، لڑکی والوں سے اگر جہیز لینا ہو اور اپنی مانگیں پوری کروانی ہو تو عین شادی کے وقت شرط رکھا کرو تاکہ یہ انکار نہ کر سکے۔ سبھی عورتیں اسے شاباش دے رہی تھی کہ تم نے لڑکی والوں کو صحیح پھنسایا ہے۔ بہرحال بارات لڑکے والوں کی طرف سے بڑے ہی دھوم دھڑکوں کے ساتھ لڑکی کے ہاں پہنچ چکی تھی، لیکن جیسے ہی بارات حال میں داخل ہوئی تو اگلے ہی پل سب کے چہرے اتر چکے تھے۔ لوگوں کو تو گویا سانپ سونگ چکا تھا، کیونکہ سامنے ہی سٹیج پر دلہن بیٹھی تھی اور دلہن کے ساتھ دلہا بھی موجود تھا۔ نکاح پڑھوایا جا چکا تھا، سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ لڑکا اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دولہے کے ماں باپ آگے بڑھے اور غصے سے کہنے لگے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ سکینہ بیٹی کی تو شادی ہمارے بیٹے کے ساتھ ہونی تھی، پھر یہ سب کچھ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟
آپ لوگوں نے ہماری بے عزتی کروا دی، لڑکی کی شادی کسی اور سے کیوں کروا دی؟ آخر یہ چکر کیا ہے؟ سینکڑوں لوگ وہاں پر موجود تھے اور عین موقع پر سب کچھ دیکھ کر تو کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اکرم صاحب آگے بڑھے اور انور بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے خود ہی تو فون کر کے فرمائش کی تھی کہ آپ لوگوں کو ٹرک بھر کر جہیز اور 10 مرلہ پلاٹ چاہیے، یہ لیں، یہ رہے پلاٹ کے کاغذ اور وہ رہا ٹرک بھر کر جہیز۔ عین اسی وقت وہاں پر ایک ٹرک آیا تھا جس میں فرنیچر، پنکھے، الماری اور گھر میں استعمال ہونے والی ہر چیز موجود تھی، یہاں تک کہ جھاڑو بھی پڑا ہوا تھا۔ اکرم صاحب کہنے لگے یہ لیجئے جہیز، اپنے گھر لے جائیے، اور یہ رہے 10 مرلہ پلاٹ کے پیپرز، یہ بھی لے لیں۔ آپ لوگوں نے مجھ سے چیزوں کی فرمائش کی، میں نے آپ کو دے دی، لیکن میں آپ کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ آپ لوگوں نے یہ سب کچھ لے کر جانا ہے تو لے جائیں۔ میری بیٹی کا نکاح میں اس سے کروا چکا ہوں جس کو صرف اور صرف میری بیٹی سے غرض تھی، نہ کہ سامان کی۔ یہ سن کر سارے باراتی شرمسار ہوئے تھے۔ دولہا سر جھکا کر کھڑا تھا، جبکہ دولہے کے ماں باپ بے حد شرمسار تھے۔ آخر بولتے بھی تو کس سے؟ وہ تو چاہتے تھے کہ بس لڑکی والوں کو دبا کر رکھیں، انہیں نیچا دکھا سکیں۔ لڑکی کا باپ جگہ جگہ سے پیسے لے کر اپنی بیٹی کو جہیز دے، پلاٹ دے، لیکن یہاں پر تو ان کی بے عزتی ہو چکی تھی، ہر کوئی ان پر تھوک رہا تھا، اور یوں وہ بارات بغیر دلہن کے ہی واپس چلی گئی۔ ایک جنگل میں تمام جنگلی جانور خونخوار شیر سے بہت پریشان رہتے تھے۔ اس سرسبز جنگل میں ہر قسم کے جانوروں نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے، اور جنگل میں آزادی کے ساتھ اچھل کود اور گھومنے پھرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی کسی بھی حال میں اس خونخوار شیر کے ہوتے ہوئے گھوم پھر نہیں سکتے تھے۔ اس خونخوار شیر نے جانوروں کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ کوئی دن نہ جاتا جب کہ وہ کسی جانور کو اپنا لقمہ نہ بنا لیتا۔ الغرض کوئی ایک جانور بھی جنگل میں اپنی جان کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ سب جانور اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ اگر اس طرح ہی لیل و نہار گزرتے رہے، یعنی اگر اس طرح ہی ہوتا رہا تو ہمارا جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ سب جانوروں نے آپس میں سر جوڑ کر مشورے شروع کر دیے۔ کسی نے کوئی بات کہی تو کسی نے کوئی بات کی۔ آخر اس بات پر متفق ہوئے اور سب جانوروں نے مل کر ایک تجویز سوچی، اور ایک دن شیر کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے، جہاں پناہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم رعایا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی آسائش اور خوراک کا خیال رکھیں۔ ہم ہر روز مقررہ وقت پر آپ کو ایک جانور مہیا کر دیا کریں گے، آپ کو آگے پیچھے جا کر تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ شیر نے کہا، ہم ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کچھ کھانا حلال نہیں سمجھتے، پہلے کوشش پھر توکل ہمارا خاصہ ہے، حرکت میں برکت ہے، مجھے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ان سے کام لوں گا، میں غیر کا مارا ہوا کیوں کھاؤں؟ الغرض انہوں نے شیر سے عہد کیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ تک ہر روز مقررہ وقت پر زندہ جانور پہنچا دیا کریں گے، جو کہ آپ کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ یعنی ہر روز زندہ جانور بھی وقت مقررہ آپ کے پاس پہنچ جایا کرے گا، آپ خود اس کا شکار کر کے کھا لیا کریں۔ کافی بحث و تکرار کے بعد شیر نے ان کی یہ تجویز منظور کر لی۔ اس معاہدے کے بعد یہ تمام جانور روزانہ ایک مقررہ جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تمام جانوروں میں قرعہ اندازی کی جاتی، جس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آتا وہ بلا حیل و بحث شیر کی خوراک بننے کے لیے روانہ ہو جاتا۔ اس معاہدے پر کافی عمل درآمد ہوتا رہا۔ تمام جانور جنگل میں بے فکر ہو کر گھومتے پھرتے رہے، کیونکہ شیر کو باقاعدہ کھانا مل رہا تھا، اسی لیے وہ بھی جانوروں کو ناحق تنگ نہیں کرتا تھا۔ اس معمول کی قرعہ اندازی میں ایک دن خرگوش کا نام نکل آیا۔ جب اس خرگوش کا نام آیا تو اس نے پکار کر کہا، اے دوستو، یہ ظلم و ستم کب تک جاری رہے گا؟ ہماری قربانیوں کا سلسلہ کبھی ختم ہوگا بھی کہ نہیں؟ دوسرے جانوروں نے خرگوش کے تیور دیکھے تو انہوں نے کہا، ہم نے اتنے دن تک اپنا وعدہ پورا کیا۔ قرعہ میں جس جانور کا نام نکلتا تھا وہ اپنے آپ شیر کے پاس چلا جاتا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے اور آج میں اس شیر کی خوراک بن جاؤں گا، لیکن آج تمہاری باری آئی ہے تو تم چیخو پکار کر رہے ہو، اب تم ہم کو رسوا نہ کرو ورنہ شیر پھر سے شکار کرنا شروع کر دے گا، اس طرح پھر ہم سب کی جان ہلاکت میں پڑ جائے گی۔ خرگوش نے کہا، دوستو مجھے مہلت دو، شیر کے ظلم و ستم کے پنجے سے جان چھڑانے کے لیے کوئی تدبیر کروں تاکہ اس مصیبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب بے خوف ہو جائیں۔ دوسرے جانوروں نے کہا، اے گدھے، ہماری بات تو مان، اپنی قدر پہچان، چھوٹا منہ بڑی بات نہیں، یہ کام تمہارے بس کا نہیں۔ خرگوش نے کہا، خدا چیونٹیوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے، ذرا صبر سے کام لو اور دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا ظہور ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا، دوستو خدا نے الہام کیا ہے،
مجھ جیسے ایک کمزور کے ذہن میں ایک مضبوط رائے آ گئی ہے۔ جانوروں نے اس سے پوچھا، تمہارے ذہن میں کون سی رائے آئی ہے؟ ہمیں بھی اس سے آگاہ کرو، مشورہ کر لینا عقل مندی ہے۔ اس سے مزید روشن پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ خرگوش نے کہا، یہ راز برسر عام کھولنا بے وقوفی ہے، کیونکہ اس سے ہم سب کی جان کا خطرہ ہے۔ خرگوش گھر بیٹھا رہا، وقت مقرر سے تقریباً 1 گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوا۔ شیر کو وقت مقرر خوراک نہ ملی تو اس کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ بار بار زمین پر پنجے مارتا اور کہتا، افسوس کہ میں نے ان کمینوں کی چکنی چپڑی باتوں پر آ گیا۔ شیر غصے کی حالت میں گرج رہا تھا۔ اس نے دور سے خرگوش کو تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ جب وہ قریب آئے تو شیر نے کہا، اے بدبخت، تو نے دیر کیوں لگا دی؟ خرگوش نے دست بستہ عرض کیا، اے ہمارے بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو دیر سے آنے کی وجہ بیان کروں۔ آج میں اور میرا بھائی خانے شاہی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شیر نے ہمیں آ گھیرا۔ اس نے ہم دونوں کو لقمہ تر بنانا چاہا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم اپنے شہنشاہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں وقت پر پہنچنا ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ، میں تمہیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے میرے ساتھی کو، جو مجھ سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند تھا، پکڑ لیا اور میں بڑی مشکل سے بھاگ گیا۔ میں نے اسے کہا، تو مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بادشاہ کی زیارت کر لوں، اس سے متعلق آگاہ کر دوں کہ بادشاہ سلامت، آئندہ اس شیر کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے۔ اگر آپ معمول کے مطابق روزانہ ہمیں کھانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمارا راستہ صاف کریں۔ خرگوش کی یہ باتیں سن کر شیر کو غصہ آیا اور غضبناک ہوا۔ کہنے لگا، کون ہے وہ جس نے میری عملداری میں قدم رکھا اور میرا شکار چھین لیا؟ جب تک اس کا کام تمام نہ کر لوں کھانا حرام سمجھوں گا۔ اے خرگوش، میرے ساتھ چل، مجھے بتا کہ وہ کہاں ہے۔ خرگوش رہبر کی طرح اس شیر کے ساتھ آ گیا تھا، پھر اس کو اپنے جال کی طرف لے کر چلا۔ خرگوش کے مکر کا جال شیر کا پھندا تھا۔ عجب خرگوش تھا کہ شیر کو اچک لے گیا۔ ٹیپو سلطان نے سچ کہا تھا کہ دشمن اگر تجھ سے دوستانہ بات کرے تو جال سمجھ، اگر وہ تیرے حق میں بہتر ہی کہہ رہا ہو، اگر وہ تجھے شکر دے تو اسے زہر سمجھ، اور اگر تجھ پر مہربانی کرے تو وہ قہر سمجھ۔ خرگوش بڑے حوصلے کے ساتھ شیر کے آگے چل رہا تھا کہ ایک شکستہ کنویں کے قریب ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ شیر نے کہا، آگے بڑھ، پیچھے قدم کیوں ہٹاتا ہے؟ خرگوش نے کہا، سرکار، میرے ہاتھ پیر جواب دے گئے ہیں، میری روح کانپ رہی ہے اور دل دھڑک رہا ہے، کیونکہ وہ ظالم شیر اسی کنویں میں رہتا ہے۔ میرے ساتھی کو پکڑ کر اسی کنویں میں لے گیا۔ اس خوف سے میرے میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ حضور، اگر آپ مجھے اپنی باہوں میں لے لیں تو پھر میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ شیر نے خرگوش کو بغل میں لے لیا۔ اس طرح وہ دونوں کنویں کے قریب پہنچ گئے۔ شیر نے جھانکا تو اسے اپنا اور خرگوش کا عکس اس پانی میں دکھائی دیا۔ اس نے سمجھا کہ واقعی کوئی شیر خرگوش کو پکڑے ہوئے ہیں۔ جب غذا آتی ہے تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ شیر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، خرگوش کو وہیں چھوڑا اور خود اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنواں بہت گہرا تھا۔ خرگوش کو جب یقین ہو گیا کہ اب شیر کا باہر نکلنا محال ہے اور اب یہ اندر ہی مر جائے گا، تو فرد مسرت سے قلع بازیاں کھاتا ہوا جنگل کی طرف بھاگا اور جا کر اپنی قوم کو اس ظالم کی ہلاکت کی خبر سنائی اور کہنے لگا، اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظالم کے ظلم و ستم سے نجات دے دی۔ تمام کے تمام شیروں کا سر جھک گیا۔ تمام جانوروں نے خرگوش کی عقل مندی کو داد دی۔ جانوروں نے کہا، تو آسمانی فرشتہ ہے یا پھر شیروں کا ملک الموت؟ تجھے یہ تدبیر کیسے سوچی؟ تو نے ظالم کو کیسے ہلاک کیا؟ خرگوش کہنے لگا، اے دوستو، یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے، ورنہ میری کیا طاقت تھی کہ ظالم سے عہد بر ہوں۔ تعریف اور شکر کے لائق وہی پاک ذات ہے جس نے مجھ کو عقل، حوصلہ اور سمجھ عطا کیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتھیو، ہم نے باہر کا دشمن مار ڈالا، لیکن اس سے زیادہ بدترین دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہے۔ اب اس کی فکر کرو۔ باطن کے شیر کو قابو کرنا کسی جانور کا کام نہیں،